بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اقتباس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک تحریر سے لیا گیا ہے جسے نصیحت و اصلاح کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں جگہ جگہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ گلیاں روشنیوں سے سجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے بینر اور جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر رات دن نعتوں اور ترانوں کا شور رہتا ہے۔ بظاہر یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے نام پر کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا تابعین کے دور میں ایسا کوئی جشن منایا گیا تھا؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس دن کو ایک خاص تہوار کی صورت میں منانا اسلام کے ابتدائی دور میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ہمارے اسلاف نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد زندہ رکھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ لیکن افسوس، وقت کے ساتھ ساتھ اس دن کو ایسے انداز میں منایا جانے لگا ہے کہ اس میں بہت سے ہی بے اعتدالیاں اور ناجائز امور شامل ہو گئے۔ روشنیوں اور آتش بازی سے لے کر گانے بجانے تک، میلوں جیسے اجتماعات سے لے کر بے پردگی اور مخلوط محفلوں تک، سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر کیا جانے لگا ہے۔ سوچئے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسراف اور نمود و نمائش سے روکا، کیا وہ اس بات کو پسند فرمائیں گے کہ ان کی یوم ولادت کے نام پر لاکھوں روپے صرف چراغاں اور بے فائدہ سرگرمیوں میں ضائع کیے جائیں؟ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت اور پردے کا حکم دیا، کیا یہ مناسب ہے کہ انہی کے نام پر عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ مخلوط اجتماعات کریں اور بے پردگی کو عام کیا جائے؟ یہاں ایک نہایت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔ مثال کے طور پر عاشورہ محرم کے روزے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 9 یا 11 کو بھی ساتھ رکھا جائے تاکہ یہودیوں سے امتیاز قائم رہے۔ غور فرمائیے، جس دین نے اتنی باریک بینی کے ساتھ ہمیں دوسروں کی مشابہت سے بچایا ہے، کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کو منانے میں عیسائیوں کی یا کرسمس یا ہندوؤں کے تہواروں کی نقل شروع کر دیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کرسمس کو ابتدا میں مذہبی طور پر منانا شروع کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ محض کھیل تماشوں، تحفوں، ڈراموں اور میلوں کا مجموعہ بن گیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رسم و رواج اور میلے کا حصہ بنا لیا تو خطرہ ہے کہ رفتہ رفتہ دین کی اصل روح پس پشت چلی جائے اور باقی صرف خالی خولی تقریبات رہ جائیں۔ میری بھائیوں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم صرف ایک دن چراغاں کریں اور جلوس نکال کر فارغ ہو جائیں۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، آپ کی سنت کو اپنائیں، جھوٹ، فریب اور دھوکے کو چھوڑیں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور اپنی عملی زندگی کو اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار بنائیں۔ اسی لیے ہم اپنے تمام علماء کرام، دینی رہنماؤں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ہماری یہ گزارش صرف اہل حدیث یا دیوبندی حضرات تک محدود نہیں بلکہ ہم گھریلو مکتب فکر کے بھائیوں سے بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ خود دیکھیں کہ آج کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ اپنائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اسلام کو غیر مسلم اقوام کی رسومات اور کھیل تماشوں سے پاک رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔